أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم ہیں الدرر البہیہ کے ساتھ فقہی احکام و مسائل کے موضوع پہ لکھی جانے والی عظیم الشان کتاب۔ ویسے تو احکام و مسائل پہ بہت سی کتب لکھی گئی ہیں، لیکن عام طور پہ کتب وہ ہیں جو کسی خاص مسلک کی نمائندگی کرتی ہیں، لیکن یہ وہ کتاب ہے جو کسی خاص مسلک کی نمائندگی نہیں کرتی، بلکہ کتاب و سنت کے مطابق اس کو تحریر کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور اس میں ہم کئی ابواب پڑھ چکے ہیں، کتاب الطہارہ پڑھ چکے ہیں، کتاب الصلاۃ پڑھ چکے ہیں، آج کل کتاب الجنائز پڑھ رہے ہیں، اور آج اس کی 5ویں فصل ہے۔ آج موضوع کیا ہے؟ جنازے کے ساتھ جانا، اور اس موقع پہ کون کون سے امور ممنوع ہیں، حرام ہیں، ناجائز ہیں، غلط ہیں۔ چنانچہ امام شوکانی فرماتے ہیں وَيَكُونُ الْمَشْيُ بِالْجَنَازَةِ سَرِيعًا، کہ جنازے کے ساتھ چلنا تیز تیز ہوگا، یعنی کہ جب جنازے کے ساتھ جائیں گے تو جنازے کو بھی تیز چلائیں اور خود بھی تیز چلیں۔ بہت آہستہ آہستہ چلنا یہ طریقہ نہیں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، یہ تعلیمات نہیں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، بلکہ اس معاملے میں تیزی کرنی چاہیے۔ جو تیز رفتار دوڑ ہوتی ہے وہ تو نہیں لگائیں گے، لیکن جو درمیانی چال ہے وہ بھی نہیں ہوگی، بلکہ اس سے کہیں زیادہ رفتار کے ساتھ آپ بھی چلیں گے اور جنازے کو بھی چلایا جائے گا۔ چنانچہ یہاں پہ وہ حدیث ذکر کی جائے گی جس کو امام ابو داؤد روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 3182، 3182۔ راوی ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہتے ہیں کہ لقد رأیتنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وإنا لنکاد نرمل بها رملا، کہ یہ منظر میرے ذہن میں ہے، میں اس منظر کو آج بھی دیکھ رہا ہوں کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوتے تھے اور جنازے کو لے کر تیز تیز چلتے تھے۔ اس حدیث کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے، اور اس امر کی تائید اس حدیث سے بھی ہو جائے گی جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اسرعوا بالجنازہ، جنازے کے معاملے میں جلدی کرو، تیزی کرو۔ اس حدیث کو روایت کے امام بخاری نے، نمبر ہے 1315، 1315۔ امام مسلم نے، نمبر ہے 944، 944۔ تو یہ پہلا مسئلہ تھا آج کے درس کا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جنازے کو لے کر تیز تیز چلا جائے گا۔ دوسرا مسئلہ والمشی معها والحمل لها سنہ، جنازے کے ساتھ ساتھ چلنا اور جنازے کو اٹھانا، یہ دونوں کام سنت ہیں، مسنون ہیں، مستحب ہیں، واجب تو نہیں ہیں، لیکن ان پہ عمل کرنا بہت بہتر ہے۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ وہ حدیث جسے امام بخاری روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 1314، 1314۔ راوی ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ،
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وضعت الجنازہ واحتملها الرجال على اعناقهم، جب جنازے کو یعنی کہ میت کو رکھ دیا جائے، کہاں رکھ دیا جائے؟ چارپائی پہ. تو جب میت کو چارپائی پہ رکھ دیا جائے، وَاحْتَمَلَ الرِّجَالُ عَلَىٰ أَعْنَاقِهِمْ، اور مرد اس کو اپنی گردنوں پہ اٹھا لیں. اٹھانے کا تذکرہ آ گیا نا، مرد اس کو اپنی گردنوں پہ اٹھا لیں. فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً، اگر وہ جنازہ کسی نیک کا ہو تو قالت، تو وہ میت کہتی ہے قدمونی، مجھے جلدی جلدی لے کر جاؤ. وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ، اور اگر میت بد ہو، نیک نہ ہو، قالت، وہ کہتی یا ویلہا، ہائے اس کی بربادی، ہائے اس کی خرابی. این یذهبون بها، کہاں اس کو لے کر جا رہے ہیں؟ اپنے بارے میں میت کہہ رہی ہے کہاں اس کو لے کر جا رہے ہیں. یسمع صوتها کل شیء، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میت کے اس طرح گفتگو کرنے کی آواز ہر چیز سنتی ہے سوائے انسان کے. وَلَوْ سَمِعَهُ صَعِقًا، انسان کیوں نہیں سنتا؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر انسان بھی یہ بات سن لے تو بے ہوش ہو جائے، پھر بادشاہوں کے لیے بعد میں زندہ رہنا مشکل ہو جائے. یعنی کہ جب بیٹے دیکھیں گے، بیگم دیکھے گی کہ ہمارا بیگم دیکھے گی کہ میرا خامن، بچے دیکھیں گے کہ ہمارا باپ، بھائی دیکھیں گے کہ ہمارا بھائی چیختا چلاتا جا رہا تھا اور کہتا جا رہا تھا مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو، تو جان جائیں گے کہ انجام برا ہے. تو پھر بعد والے لوگوں کے لیے زندگی گزارنا بہت مشکل ہو جائے گا. تو یہ احادیث پڑھ کر سن کر ایک تو ہمیں موت یاد آتی ہے، ایک پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے. میت کسی بادشاہ کی ہو یا بڑے سے بڑے تاجر کی ہو یا کسی عظیم کھلاڑی کی ہو یا کسی عظیم گلوکار اداکار کی ہو، لوگوں کی نگاہوں میں عظیم اداکار گلوکار، اگر وہ بد ہے تو وہ روتا ہوا جا رہا ہوگا اور اس کی آواز کو سب لوگ سب چیزیں سن رہی ہوں گی سوائے انسان کے. تو بہرحال اس حدیث کو یہاں پہ ذکر کرنے کا مقصد کہ جنازے کو اٹھانا یہ سنت ہے، یہ اچھی بات ہے. دوسرا مسئلہ یہ بیان ہوا تھا کہ جنازے کے ساتھ ساتھ چلنا، تو یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. جنازے کے ساتھ ساتھ چلیں، کوئی آگے ہو، کوئی پیچھے ہو، کوئی دائیں ہو، کوئی بائیں ہو. بلکہ مناسب ہوگا کہ میں ایک جملہ اور پڑھ لوں امام شوکانی کا، پھر وضاحت کریں گے. وہ کہتے ہیں کہ وَالْمُتَقَدِّمُ عَلَيْهَا وَالْمُتَأَخِّرُ عَنْهَا سَوَاءٌ، جنازے کے آگے آگے چلنے والا اور جنازے کے پیچھے پیچھے چلنے والا دونوں برابر ہیں. یہ وضاحت کیوں کی امام شوکانی نے؟ اس لیے کہ کئی لوگوں کا موقف یہ ہے کہ جو جنازے کے آگے آگے چلتا ہے وہ افضل ہے، پیچھے چلنے کی بجائے جنازے کے آگے آگے چلنا افضل ہے. اور کئی لوگوں کا موقف یہ ہے کہ جنازے کے پیچھے پیچھے چلنا افضل ہے. امام شوکانی نے اپنی رائے بتائی، وہ کیا کہ دونوں طرح برابر ہے. میں یہاں پہ آپ کے سامنے شیخ البانی رحمہ اللہ کی عبارت رکھوں گا. وہ کہتے ہیں کہ الافضل المشی خلفہا، افضل یہ ہے کہ آپ جنازے کے پیچھے پیچھے رہیں. کیوں جی، کیا دلیل ہے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ اس بارے میں جو احادیث آئی ہیں ان میں الفاظ آتے ہیں کہ جنازے کے پیچھے پیچھے چلنا. تو آئیے اب ان احادیث کی طرف آتے ہیں جن میں تذکرہ ہے جنازے کے ساتھ چلنے کا. پہلے نمبر پہ وہ حدیث جسے امام بخاری روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 47.
امام مسلم روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 945 945، راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، من اتبع جنازۃ مسلم ایمانا واحتسابا، جو کسی مسلمان کے جنازے کے پیچھے چلے ایمان کی حالت میں، کافر نہ ہو، مشرک نہ ہو، واحتسابا، اور اجر و ثواب لینے کے لیے، لوگوں سے شاباش لینے کے لیے نہیں، تو جو جنازے کے پیچھے چلے، لفظ کیا استعمال کیا آپ نے؟ اتباع، اور اتباع کا مطلب ہوتا ہے پیچھے چلنا، کسی کی پیروی کرنا، اس کے نقش قدم پہ چلنا. تو جو کسی مسلمان کے جنازے کے پیچھے چلے ایمان کی حالت میں اور اجر و ثواب لینے کے لیے، وکان معہ، اور اس جنازے کے ساتھ ساتھ رہے، حتی یصلی علیہا، یہاں تک کہ نماز جنازہ ادا کر لی جائے، ویفرغ من دفنہا، اور اس کی تدفین سے فارغ ہوا جائے، فإنہ یرجع من الاجر بقیراطین، تو یہ 2 قرات اجر و ثواب لے کر واپس آئے گا. جب واپس آئے گا تو اس کو 2 قرات اجر و ثواب مل چکا ہوگا. کل قرات مثل احد، ہر قرات احد پہاڑ جتنا ہے. دیکھیں ایک جنازہ پڑھنے کا ثواب احد پہاڑ کے برابر. احد پہاڑ بہت لمبا پہاڑ ہے، بہت چوڑا پہاڑ ہے، بہت وزنی پہاڑ ہے. ومن صلی علیہا، اور جو اس کی نماز جنازہ ادا کرے، ثم رجع قبل ان تدفن، اور تدفین سے پہلے واپس آ جائے، فإنہ یرجع بقیرات، تو اس کو وہ 1 قرات اجر و ثواب کے ساتھ واپس آئے گا. تو یہاں پہ الفاظ کیا استعمال کیا آپ نے؟ جو جنازے کے پیچھے پیچھے چلے. تو ایک تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ جنازے کے ساتھ ساتھ چلنا چاہیے، اور ایک پتہ چلا کہ پیچھے چلنا بہتر ہے، جنازہ آگے ہو اور آپ پیچھے ہوں. چلنے کے بارے میں، جنازے کے ساتھ ساتھ چلنے کے بارے میں دیگر احادیث امام ابو داؤد روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 3180، 3180. مغیرہ بن شعبہ راوی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الراکب خلف الجنازہ، کہ جو سوار ہے وہ جنازے کے پیچھے پیچھے رہے. کیا مطلب؟ جنازے کے آگے نہ چلے، بلکہ اس سے تو یہ بھی پتہ چلا کہ وہ جنازے کے دائیں بائیں بھی نہ ہو، بلکہ جنازے کے پیچھے پیچھے رہے. والماشی حیث شاء منہا، اور پیدل چلنے والا چلے جدھر وہ چاہے، جہاں وہ چاہے. اس کی مزید وضاحت آپ کے دیگر الفاظ سے ہوتی ہے کہ والماشی یمشی خلفہا وامامہا وعن یمینہا وعن یسارہا قریبا منہا، پیدل چلنے والا جنازے کے پیچھے چلے، جنازے کے آگے چلے، دائیں جانب چلے، بائیں جانب چلے، جنازے کے قریب قریب رہے. اور میں بتا چکا ہوں شیخ البانی کا موقف کیا ہے کہ کہاں چلنا بہتر ہے؟ پیچھے، کیونکہ احادیث میں آتا ہے کہ جنازے کی پیروی کرنا، تو پیروی وہی کرے گا جو جنازے کے پیچھے ہوگا. جو آگے ہوگا وہ جنازے کی قیادت تو کر رہا ہوگا، پیروی کرنے والا نہیں کرائے گا. وَيُكْرَهُ الرُّكُوبُ، جنازے کے موقع پہ جنازے کے ساتھ ساتھ سوار ہونا جائز ہے، لیکن ناپسندیدہ عمل ہے، مکروہ ہے. کیا دلیل ہے اس کی؟ اس کی دلیل وہ حدیث ہے جسے امام ابو داؤد رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 3177، 3177. راوی ہیں ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سواری لائی گئی تاکہ آپ اس پہ سوار ہو جائیں، جبکہ آپ جنازے کے ساتھ ساتھ تھے. فَأَبَى أَن يَرْكَبَهَا،
تو آپ نے سواری پہ سوار ہونے سے انکار کر دیا۔ فلما انصرف، جب جنازے سے فارغ ہو کر واپس مڑے، واپس آئے، تو اتی بدابہ، اب سواری لائی گئی، تو فراکیبہ، آپ سوار ہو گئے۔ فقیل لہ، تو آپ سے کہا گیا، یعنی کیا کہا گیا ہوگا کہ پہلے آپ سوار نہیں ہوئے، اب سوار ہو گئے، اس میں کیا حکمت ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان الملائکۃ کانت تمشی، فرشتے بھی پیدل چل رہے تھے۔ فلم اکن لارکب وہم یمشون، تو میرے لیے مناسب نہیں تھا کہ میں سواری پہ بیٹھوں جبکہ وہ پیدل چل رہے ہوں۔ فلما ذهبوا، جب وہ چلے گئے تو رکبت، میں سوار ہو گیا ہوں۔ اس حدیث کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ اس کا نمبر بتا چکا ہوں نا آپ لوگوں کو جی۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ضرور سوار ہونا ہے تو آپ جنازے کے کافی پیچھے رہیں، پہلے جنازہ ہوگا، پھر پیدل چلنے والے ہوں گے، اس کے بعد آپ یعنی کہ آپ ساتھ ساتھ چلیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں امام شوکانی وَيَحْرُمُ النَّعْيُ، اور حرام ہے نعی۔ نعی کس کو کہتے ہیں؟ مرنے والے کے مرنے کی خبر دینا، مرنے والے کے مرنے کی خبر دینا، یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ تو پھر کیسے مسئلہ حل ہوگا جنازے کا؟ کیسے آپ بلائیں گے اس کو جس نے میت کو غسل دینا ہے، جب اس کو بتانے کی اجازت نہیں ہے کہ کوئی فوت ہو چکا ہے؟ تو کیسے قبر بنانے والا قبر بنائے گا جبکہ بتانے کی اجازت نہیں ہے کہ آپ کوئی فوتگی ہوئی ہے اور آپ نے قبر بنانی ہے؟ تو یہاں پہ مراد ہے مرنے والے کے مرنے کی خبر اس انداز سے دینا جس انداز سے زمانہ جاہلیت کے لوگ خبر دیا کرتے تھے، زمانہ کفر کے لوگ خبر دیا کرتے تھے۔ وہ کون سا انداز ہے؟ مثال کے طور پہ بازاروں میں، گلیوں میں اعلان ہو رہے ہیں، اور اس میں کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اعلان کرنے والے اپنے رخساروں کو پیٹ رہے ہیں، اپنے گریبان پھاڑ رہے ہیں، ظاہر کر رہے ہیں کہ بہت بڑا حادثہ ہو گیا۔ تو اس قسم کا انداز اختیار کیا جائے مرنے والے کے مرنے کی خبر دینے کا تو وہ درست نہیں ہے، لیکن اچھے انداز سے خبر دی جائے، سنجیدہ انداز سے خبر دی جائے، اور مقصد خصوصاً جب یہ ہو کہ لوگ جنازے میں شریک ہو سکیں، تدفین میں حصہ لے سکیں، غسل کے عمل میں شریک ہو سکیں، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہم پڑھ چکے ہیں کہ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام کو خبر دی تھی کس کے فوت ہونے کی؟ چند دن پہلے حدیث پڑھی ہے، نجاشی کے فوت ہونے کی۔ کس کے فوت ہونے کی خبر دی تھی آپ نے؟ نجاشی کی فوت ہونے کی، کہ تمہارا بھائی اسہمہ نجاشی فوت ہو گیا ہے، اٹھو اس کی نماز جنازہ ادا کریں۔ تو یہ آپ نے خبر دی ہے، تو خبر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بلکہ جنگ مؤتہ میں جو بڑے 3 کمانڈر فوت ہوئے تھے، شہید ہوئے تھے، ان کے فوت ہونے کی خبر بھی آپ ہی نے ان لوگوں کو دی تھی جو مدینہ میں تھے، کیونکہ آپ اس میں شریک نہیں ہوئے تھے، آپ مدینہ میں تھے۔ وحی کے ذریعے آپ کو خبر ملی اور پھر آپ نے لوگوں کو خبر دی۔ کون کون شہید ہوئے تھے اس میں جنگ مؤتہ میں؟ کوئی 1-2 نام بتا دیں، زیادہ نام بتائیں آپ۔ جعفر طیار، جن کو ہم لوگ طیار کہتے ہیں، طیار لقب ہم نے رکھا ہے، کوئی حرج نہیں ویسے، لیکن ایسے القاب عام طور پہ ہم اردو میں خود رکھتے ہیں۔ جناب علی کے بھائی جعفر بن ابو طالب، تو طیار نام کیوں رکھا گیا؟ کیونکہ دنیا میں شہید ہونے سے پہلے ان کے دونوں بازو کاٹ دیے گئے تھے، تو آپ نے خبر دی کہ ان کی روح تو جنت میں اڑ رہی ہے، تو اس لیے اردو میں ان کا کیا لقب رکھ دیا گیا؟ طیار، اڑنے والے، بہت اڑنے والے، جعفر طیار۔
اور کون تھے؟ عبداللہ بن رواحہ. اور کون تھے؟ تیسرا ایک نام رہ گیا بس، وہ آپ نے بتانا ہے. زید بن حارثہ. تو یہ وہ لوگ ہیں جو بڑے 3 کمانڈر تھے اور اس جنگ میں شہید ہوئے. تو آپ نے خود لوگوں کو خبر دی مدینہ میں کہ اب یہ فوج شہید ہو گیا، اب یہ شہید ہو گیا، اب یہ شہید ہو گیا. تو اس لیے اچھے انداز سے خبر دی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن کسی کے مرنے کی خبر دینا اس حال میں کہ خبر دینے والا گریبان پھاڑ رہا ہو، رخسار پیٹ رہا ہو، سر پہ مٹی ڈال رہا ہو، چیخ چلا رہا ہو، تو یہ ممنوع ہے. تو اب امام شوکانی وہ امور بتا رہے ہیں جو حرام ہیں. پہلے نمبر پہ کیا بتایا؟ زمانے جاہلیت کے لوگوں کے انداز میں مرنے والے کے مرنے کی خبر دینا. دوسرے نمبر فرمایا والنیاحہ، نوحہ کرنا، بین کرنا. اب آپ کہیں گے کیا چیز ہے؟ تو اس کا جائزہ لیتے ہیں اور اس بارے میں جو احادیث ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں. ایک ہے آنکھوں سے آنسوں کا نکل آنا کسی کی فوتگی کی وجہ سے، کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یہ نشانی ہے اس بات کی کہ آپ رحم دل ہیں. یہ نشانی اس بات کی کہ آپ رقیق القلب ہیں. اور اگر آنکھوں کے ساتھ منہ سے بھی آواز نکل آتی ہے لیکن ہلکی سی آواز، معمول کی آواز، تو انشاءاللہ اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن چیخنا، چلانا یا روتے ہوئے گریبان پھاڑنا، رخسار پیٹنا، سر پہ مٹی ڈالنا، یہ انداز اختیار کیا جائے تو یہ نوحہ ہے، یہ بین ہے اور یہ ممنوع ہے. سب سے پہلے میں آپ کے سامنے جناب عمر فاروق کا ایک قول رکھوں گا جس سے پتا چلے گا کہ نوحہ کس کو کہتے ہیں، بین کس کو کہتے ہیں. امام بخاری کہتے ہیں کہ جناب عمر فاروق نے کہا، کب؟ جب خالد بن ولید فوت ہوئے، کہ اور خالد بن ولید فوت ہوئے اور ان کی رشتہ دار عورتوں نے کیا کیا؟ چیخنا چلانا شروع کر دیا، رونا شروع کر دیا. چیخنا چلانا نہیں کہنا چاہیے بلکہ رونا شروع کر دیا. تو عمر فاروق کہنے لگے دعہن، ان کو چھوڑ دو، رونے دو. یبکین علی ابی سلیمان، ابو سلیمان پہ روتی رہیں، خالد بن ولید پہ روتی رہیں. ما لم یکن نقع او لقلقۃ، ان کا رونا ممنوع نہیں ہے، ان کو رونے سے منع نہیں کرنا جب تک کہ رونے کے ساتھ ساتھ سر پہ مٹی ڈالنے والی حرکت نہ کریں یا اونچی اونچی آواز سے چیخنا اور چلانا نہ شروع کر دیں. تو جی ہاں، یہ حدیث نہیں ہے، جناب عمر کا قول ہے. تو اس لیے اس کا نمبر آپ کو یوں بتایا جائے گا کہ 1291 1291 سے پہلے، یعنی کہ جناب عمر فاروق کا جو قول ہے اس کو حدیث کا نمبر نہیں دیا گیا. تو اگر آپ نے بخاری شریف کھول کے قول دیکھنا ہو تو کیسے دیکھیں گے؟ آپ وہ حدیث نکالیں گے جو اس کے بعد ہے، اس کا نمبر کیا ہے؟ 1291 1291. جب وہ حدیث مل جائے گی تو ساتھ یہ قول لکھا ہوا ہوگا. یہاں پہ یہ بھی وضاحت مناسب ہوگی کہ وہ احادیث جن میں آتا ہے کہ میت پہ رونا ممنوع ہے، اس سے مراد یہ والا رونا ہے. کون سا رونا؟ یعنی کہ یہ جس میں نوحہ ہو، جس میں بین ہو. ورنہ سادہ رونا جو ہے، جو بالکل ہلکی آواز میں ہو، اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے. اس بارے میں احادیث پہلے امام بخاری روایت کرتے ہیں. نمبر ہے حدیث کا 1291 1291.
اور امام مسلم روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 933 933، راوی ہے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، من نیہ علیہ یعذب بما نیہ علیہ، کہ جس پہ نوحہ کیا گیا اس کو عذاب ملے گا۔ اگر کسی میت پہ اس کے وارث، اس کے بیٹے، اس کی بیگم نوحہ کرتے ہیں، عذاب کس کو ملے گا؟ میت کو۔ آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے اس حدیث پہ؟ حدیث پہ اعتراض کسی کو نہیں ہوگا، لیکن معنی مفہوم سمجھنے میں شاید آپ کو مشکل پیش آ رہی ہو، شاید کسی کے ذہن میں آئے کہ اس میں میت کا کیا قصور ہے۔ تو اس سے مراد وہ میت ہے جس نے اپنی اولاد، اپنی بیگم، اپنے گھر والوں کی تربیت میں کمی کوتاہی کی۔ اگر وہ اپنی زندگی میں فوتگیوں کے موقع پہ لوگوں کو، اپنے بچوں کو نوحہ کرنے سے منع کرتا تھا، اور اس کے اپنے مرنے کے بعد بچے نوحہ کر رہے ہیں، تو اس کو عذاب نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی وصیت کر کے گیا تھا کہ میرے مرنے کے بعد جب جنازہ نکلے، دھوم دھام سے نکلے، لوگوں کو پتہ چل جانا چاہیے کہ میرے مرنے پہ لوگوں کو کتنا غم پہنچا ہے، اور ایسا ہوا کرتا تھا، بلکہ کفار کے ہاں تو آج بھی ہوتا ہے، باقاعدہ وہ ٹیم لے کر آتی ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں غلط قسم کے لوگ شادی کے موقع پہ ٹیم لے کر آتے ہیں، کون سی؟ بینڈ باجے کی۔ ایسے ہی کفار میں کئی لوگ آج بھی جنازے کے موقع پہ ٹیم لے کر آتے ہیں، کون سی؟ جن کا کام کیا ہوتا ہے اس موقع پہ؟ رونا دھونا، ماتم کرنا۔ تو اگر کوئی وصیت کر کے گیا تھا کہ میرے اوپر یعنی کہ نوحہ کیا جائے، بیان کیا جائے، اونچی اونچی آواز سے رویا جائے اور گریبان پھاڑے جائیں، اس قسم کی حرکتیں کی جائیں، تو اس کو عذاب ہوگا ان لوگوں کی وجہ سے۔ یا جو یعنی کہ وصیت کر کے نہیں گیا لیکن اس کی خواہش تھی، مرنے سے پہلے اس کی خواہش تھی کہ میرے جنازے کے موقع پہ لوگ روئیں تاکہ پتہ چلے دنیا کو کہ میرے جانے پہ کتنا غم پہنچا ہے میرے وارثوں کو۔ یا وہ دیکھا کرتا تھا کہ فوتگی کے موقع پہ لوگ رو رہے ہیں، بین کر رہے ہیں، اس کے بچے، اس کی بیگم، اس کے دیگر لواحقین، اور اس نے ان کو کبھی منع ہی نہیں کیا۔ تو ایسی میت کو نوحے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے۔ اسے پتا چلا کہ کس قدر ضروری ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کی تربیت کریں اسلام کے مطابق، اور انہیں برائیوں سے روکیں، منع کریں۔ دوسری حدیث اس بارے میں وہ ہے جس کو امام مسلم روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 934 934، راوی ابو مالک اشعری، کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اربع فی امتی من امر الجاہلیہ لا یترکونہن، کہ 4 چیزیں میری امت میں رہیں گی، اور یہ 4 چیزیں جاہلیت کے امور میں سے ہیں، کافر لوگوں کی عادات میں سے ہیں۔ لا یترکونہن، میری امت کے لوگ ان کو ترک نہیں کریں گے۔ کیا مطلب میری امت کے لوگ؟ مراد یہ ہے کہ کئی ترک کر دیں گے، کئی ترک نہیں کریں گے، چیز رہے گی، خاتمہ نہیں ہوگا اس کا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ سارے مسلمان کی حرکت کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ اور امت سے مراد یہاں پہ وہ امت ہے جس نے آپ کا کلمہ پڑھا۔ تو فرمایا میری امت میں 4 چیزیں جاہلیت کے امور میں سے ہیں، وہ ان کو ترک نہیں کریں گے۔ نمبر 1، الفخر بالاحساب، اپنے بڑوں آباء و اجداد کے کارناموں پہ فخر کرنا۔ والطعن فی الانساب، اور دوسروں کے نسب میں کیڑے نکالنا، عیب نکالنا، تانا زنی کرنا، نقص نکالنا۔ تمہاری کاسٹ، تمہاری برادری یہ تو ایسی ہے، تم لوگوں نے تو یہ حرکتیں کر رکھی ہیں، تمہاری تاریخ تو یہ ہے۔ والاستسقاء بالنجوم، اور تیسرے نمبر پہ ستاروں کے ذریعے بارش لینا، یعنی کہ بارش آئے تو اس کی نسبت کس کی طرف کرنا؟ ستاروں کی طرف کرنا، کہ اس ستارے کی وجہ سے بارش آئی ہے۔ یہ کیا ہو گیا؟
یہ وہ چیز ہے جس کا تذکرہ آپ نے یہاں پہ کیا ہے. اور اگر کوئی یہ سمجھے کہ ستارے خود بارش برساتے ہیں پھر کیا ہوگا؟ پھر شرک اکبر ہو جائے گا، پھر تو واضح طور پہ شرک ہو جائے گا. اور اگر یہ مراد ہو کہ فلاں ستارہ جب حرکت کرتا ہے یا غروب ہوتا ہے یا طلوع ہوتا ہے تب بارش برستی ہے، وقت بتایا جا رہا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں. کوئی تجربہ بتا رہا ہے اپنا کہ فلاں ستارہ جب ادھر سے ادھر آ جائے تو اس موقع پہ عام طور پہ بارش برسا کرتی ہے. یہ کیا بتا رہا ہے؟ اپنا تجربہ بتا رہا ہے، تو اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے. اور یہ حدیث جاری ہے. چوتھے نمبر پہ آپ نے فرمایا والنیاحہ، اور چوتھی وہ عادت جو میری امت ترک نہیں کرے گی وہ کیا ہے؟ نوحہ کرنا. واجب کیا ہے؟ صبر کیا جائے. اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو مصائب میں ازمائشوں میں مبتلا کرنا ہے، اور انسان کا کام کیا ہے کہ صبر کرے، اللہ کے فیصلے کو قبول کرے، مانے. اور اعلیٰ درجہ یہ کہ اس کے اوپر راضی رہے، کہے الحمدللہ. اور ادنا درجہ یہ ہے کہ صبر کرے، خاموشی اختیار کرے، اللہ پہ کوئی اعتراض نہ کرے. لیکن یہ کہ آپ نوحہ کریں تو نوحہ کرنا جو ہے یہ تو اللہ کے فیصلے پہ گویا کہ اعتراض ہے. آپ اسی حدیث میں فرماتے ہیں النائحۃ اذا لم تتب قبل موتها، نوحہ کرنے والی اگر مرنے سے پہلے توبہ نہ کرے تقام یوم القیامت، اسے روز قیامت کھڑا کیا جائے گا، وعلیہا سربال من قطران، جبکہ اس کے اوپر قمیص ہوگی کس کی؟ قطران کی، گندک کی. یعنی کہ کوئی ایسی چیز کی قمیض ہوگی جس سے آگ مزید بھڑکتی ہے. آگ یعنی کہ وہ چیز جو ہے آگ کو مزید قبول کرتی ہے. وَدِرْعٌ مِّن جَرَب، اور کرتا ہوگا خارش کا. دنیا میں خارش جس کو لگ جائے برداشت نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے دنیا کی خارش سے بھی، آخرت کی خارش سے بھی. لیکن آپ اندازہ کریں کہ دنیا کی خارش سے صبر نہیں ہوتا، حالانکہ دیکھ بھی رہا ہے کہ خارج کرنے کی وجہ سے مسئلہ بڑھ رہا ہے، زخم بڑھ رہے ہیں، پھر بھی اس کا دل کرتا ہے کہ میں لوہے والی کو چیز لوں، لوہے والی کنگھی لوں اور خارچ والی جگہ پہ پھیر دوں. تو جو قیامت کے دن کی خارچ ہوگی اس کا کیا بنے گا؟ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نوحہ کرنا کتنا بڑا جرم ہے. خارج کا کرتا پہنایا جائے گا. تو کیا یہ سزا عورتوں کے ساتھ خاص ہے کہ مرد نوحہ کریں تو ان کے لیے بھی یہی سزا ہے؟ ان کے لیے بھی یہی سزا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہاں پہ عورتوں کا تذکرہ کیوں کیا ہے؟ کیونکہ یہ چیز عورتوں میں عام ہے، ورنہ مردوں کا بھی وہی حکم ہے جو عورتوں کا حکم ہے. یہ وہی انداز ہو گیا جو انداز اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا قرآن میں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ نور میں والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فجلدوہم 80 جلدہ ولا تقبلوا لهم شہادة ابدا واولئک هم الفاسقون، کہ وہ لوگ جو بے قصور پاک دامن عورتوں پہ تہمت لگائیں اور تہمت کو ثابت کرنے کے لیے 4 گواہ بھی نہ لا سکیں تو تہمت لگانے والوں کو 80 کوڑے مارو. الفاظ آپ نے کیا اللہ تعالیٰ نے کیا استعمال کی؟ یرمون المحصنات، وہ جو تہمت لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پہ. اب یہاں پہ سوال پیدا ہوگا کہ اگر کوئی تہمت لگائے کسی مرد پہ تو اس کی کیا سزا ہے؟ جواب یہ ہے کہ اس کی بھی یہی سزا ہے. لیکن عام طور پہ تہمت کس پہ لگائی جاتی ہے؟ لڑکیوں پہ. اور لڑکیوں کے یعنی کہ ان کو داغدار بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. مثال کے طور پہ رشتہ لینے والا، رشتے کی خواہش رکھنے والا کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر مجھے یہ رشتہ نہیں ملا، مجھے لڑکی نہیں ملی تو کسی اور کے قابل بھی نہیں رہنے دوں گا. اس کو بدنام کیا جائے، تہمتیں لگائی جائیں. اور پھر یہ دیکھیں آپ کہ مرد پہ تہمت لگے تو وہ سنبھل جاتا ہے، اس کی شادی پھر بھی ہو جاتی ہے، بلکہ ایک یا کئی ایک ہو جاتی ہیں.
لیکن جس لڑکی پہ یہ داغ لگ گیا اس کی شادی بہت مشکل ہوتی ہے، اور اب ہو سکتا ہے کہ اگر کہیں ہو بھی تو اچھے لڑکے سے نہ ہو، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ تذکرہ کن کا کیا؟ عورتوں کا۔ تو دو امور ہم پڑھ چکے ہیں جو حرام ہیں، ایک یہ ہے کہ زمانے جاہلیت کے لوگوں کے انداز میں مرنے والے کے مرنے کی خبر دینا، دوسرے نمبر پہ یہ کہ رونے کا یہ انداز ہو کہ جس کو بین و نوحہ کہتے ہیں، یعنی کہ رونے کے ساتھ ساتھ آواز بہت بلند ہو، چیخ رہے ہوں، چلا رہے ہوں، یا رونے کے ساتھ ساتھ سر پہ مٹی ڈال رہے ہیں، گریبان کو پھاڑ رہے ہیں، بالوں کو نوچ رہے ہیں، کپڑے پھاڑ رہے ہیں، تو یہ جو ہے یہ نوحہ ہے اور یہ ممنوع ہے۔ تیسرے نمبر پہ جو چیز حرام ہے، واتباعها بنار وشق الجیب والدعاء بالویل والثبور، جنازے کے پیچھے جانا، جنازے کے ساتھ جانا، بنار آگ کے ساتھ۔ مجوسی لوگ، ہندو لوگ یہ آگ کا بہت اہتمام کرتے ہیں، تو مجوسی لوگ جنازے کے ساتھ کس چیز کو لے کر جاتے ہوں گے؟ آگ کو۔ تو مسلمانوں کو اس چیز سے منع کیا گیا ہے، تو حرام ہے اتباع ہوا جنازے کے پیچھے جانا، جنازے کے ساتھ جانا آگ کے ساتھ، وشق الجیب اور گریبان پھاڑتے ہوئے جانا، والدعاء بالویل والثبور اور ہلاکت اور تباہی کی دعا کرتے ہوئے جانا، یعنی کہ جانے والے یہ کہہ رہے ہوں کاش میں مر جاؤں، میرے اوپر موت آ جائے، اس قسم کے الفاظ کہتے ہوئے جنازے کے ساتھ جانا یہ بھی ممنوع ہے۔ اب آتے ہیں دلائل کی طرف کہ آگ ممنوع ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل وہ حدیث ہے جسے امام ابن ماجہ روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 1487، 1487۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو حسن درجے کی حدیث قرار دیا ہے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے وصیت کی اس وقت جب موت کے لمحات طاری ہوئے، کہنے لگے لا تتبعونی بمجمر، تم لوگوں نے میرے جنازے کے ساتھ آگ لے کر نہیں چلنا، یعنی کہ وہ انگیٹھی لینا جس میں خوشبو سلگائی جاتی ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ کیا آپ نے اس معاملے میں کوئی حدیث سنی ہے؟ کہنے لگے ہاں، میں نے اس معاملے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیث سنی ہے۔ تو اس سے پتا چلا کہ آگ لے کر جنازے کے ساتھ جانا یہ درست نہیں ہے، اور ایسے ہی گریبان پھاڑتے ہوئے جانا یہ بھی ممنوع ہے۔ اس بارے میں یہ حدیث ہمارے لیے مفید ہوگی جسے امام بخاری روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 1294، 1294، اور امام مسلم روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 103۔ راوی ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو رخسار پیٹے، گریبان پھاڑے اور زمانہ جاہلیت کے بول بولے۔ تو یہ زمانہ جاہلیت کا بول ہوگا کیا؟ اپنے آپ کو بددعا دینا، ہائے میری ہلاکت، ہائے میں مر جاؤں، ہائے میں مر گیا، ہائے میں مر گئی۔ تو اس قسم کے الفاظ جو ہیں اس موقع پہ ادا کرنا یہ ممنوع ہے۔ اور اس بارے میں الگ سے بھی ایک حدیث ہے، ابو امامہ روایت کرتے ہیں اور ابن ماجہ میں آئی ہے، نمبر ہے 1585، 1585۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ ابو امامہ کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعن الخامشۃ وجہها والشاقۃ جیبها والداعیۃ بالویل والثبور،
کہ آپ علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے اس عورت پہ جو اپنے چہرے کو زخمی کر لے، ماتم کے طور پہ اپنے چہرے کو ناخنوں سے زخمی کر لے، اور جو اپنے گریبان کو پھاڑ ڈالے، اور جو ہلاکت کی بد دعا کرے۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ اس موقع پہ شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جن بدعات کا ارتکاب کیا جاتا ہے ان میں سے یہ ہے کہ جنازے کے آگے کئی لوگ اونچی اونچی آواز سے اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بدعت ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ شیخ البانی رحمہ اللہ۔ چنانچہ وہ قیس بن عباد کا قول نقل کرتے ہیں کہ کان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکرہون رفع الصوت عند الجنائز، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام جنازوں کے موقع پہ آوازیں بلند کرنے کو ناپسند جانتے تھے۔ کیا مطلب؟ خاموشی سے جائیں۔ اگر آپ کو اس موقع پہ موت یاد آ رہی ہے، اپنے گناہ یاد آ رہے ہیں، تو آہستہ آہستہ آواز سے آپ اللہ سے معافی مانگے۔ اگر اس موقع پہ آپ کو میت کے اوپر ترس آ رہا ہے کہ قبر میں جانے والا ہے، اس کا حساب کتاب شروع ہونے والا ہے، تو آپ اس کے لیے دعا کریں کہ یا اللہ اس کو بخش دے، اس کو عذاب قبر سے محفوظ رکھنا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی اس موقع پہ آپ اللہ سے دعا کرنا چاہتے ہیں کرتے چلے جائیں، جو پڑھنا چاہتے ہیں پڑھتے چلے جائیں آہستہ آواز سے، یا ویسے خاموشی سے موت کو یاد کرتے چلے جائیں، اپنے گناہوں کو یاد کرتے چلے جائیں، لیکن اونچی اونچی آواز سے ذکر کرنا یہ درست نہیں ہے۔ قیس بن عباد کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام اس عمل کو ناپسند جانتے تھے۔ اس کو روایت کے امام بہقی نے، عبداللہ بن مبارک نے اپنی کتاب زہد میں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ شیخ البانی رحمہ اللہ۔ ہمارے ہاں جنازے کو اٹھاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ کلمہ شہادت۔ تو یہ اونچی اونچی آواز سے کلمہ شہادت پڑھنا اس موقع پہ یہ درست نہیں ہے۔ شیخ البانی کہتے ہیں ایک تو یہ اس لیے بدعت ہوا، غلط ہوا کہ صحابہ کرام اس عمل کو ناپسند جانتے تھے۔ دوسرے نمبر پہ اس میں مشابہت ہے عیسائیوں کی۔ عیسائی جب جنازہ لے کر جاتے ہیں تو اونچی اونچی آواز سے اپنے اذکار پڑھ رہے ہوتے ہیں، انجیل پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور بڑی غمگین قسم کی آوازیں نکال رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد شیخ البانی کہتے ہیں کہ امام نووی رحمہ اللہ نے کہا، آپ نے اس کتاب میں جو اذکار کے موضوع پہ ہے، کہ وَاعْلَمْ أَنَّ الصَّوَابَ وَالْمُخْتَارَ وَمَا كَانَ عَلَيْهِ السَّلَفُ السُّكُوتُ فِي حَالِ السَّيْرِ مَعَ الْجَنَازَةِ، کہ درست بات یہ ہے، پسندیدہ بات یہ ہے، اور وہ عمل جس پہ سلف صالحین تھے وہ یہ ہے کہ جنازے کے ساتھ چلتے ہوئے خاموشی اختیار کی جائے۔ فَلَا يُرْفَعُ صَوْتٌ بِقِرَاءَةٍ وَلَا ذِكْرٍ وَلَا غَيْرِ ذَلِكَ، نہ بلند آواز سے اس موقع پہ تلاوت کی جائے، نہ بلند آواز سے ذکر کیا جائے، اور نہ کسی اور کلام کے ساتھ آواز کو بلند کیا جائے۔ امام نووی کہتے ہیں اس کی حکمت کیا ہے کہ اس موقع پہ خاموشی اختیار کی جائے؟ کہتے ہیں حکمت بالکل واضح ہے کہ جب آپ خاموش رہیں گے تو آپ کے دل میں سکون ہوگا اور آپ جنازے کے بارے میں سوچ سکیں گے، اور یہی اس موقع پہ مطلوب ہے۔ کہتے ہیں وَلَا تَغْتَرْ بِكَثْرَةِ مَن يُخَالِفُهُ، یہ دیکھ کر کہ بہت سے لوگ جنازے کے ساتھ اونچی اونچی آواز سے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں یا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، آپ نے کسی دھوکے میں مبتلا نہیں ہو جانا۔ اکثریت کو نہ دیکھیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اکثریت کو نہ دیکھیں، کیونکہ امام فضیل بن عیاض کہہ چکے ہیں الزم طرق الہدی، ہدایت کے طریقے کو لازم کر لو، اس کے اوپر چلو۔ کہتے ہیں ولا یضرک قلۃ السالکین،
یہ دیکھ کر آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ سیدھے راستے پہ چلنے والے لوگ تو بہت کم ہیں. یعنی کہ آپ کے ذہن میں آئے کہ اگر یہ حق پہ ہوتے تو یہ تھوڑے نہ ہوتے. کہتے ہیں نہ ہدایت کا طریقہ جو ہے، جو قرآن سے طریقہ معلوم ہو گیا، جو درست بات حدیث سے معلوم ہو گئی، اس کو سینے سے لگا لیں، اس پہ عمل پیرا ہو جائیں، اس کو اپنا عقیدہ بنا لیں، اور یہ دیکھ کر پریشان نہ ہو کہ ان چیزوں کو اختیار کرنے والے لوگ بہت کم ہیں. وَإِيَّاكَ وَطُرُقَ الضَّلَالَ، اور گمراہی کے راستوں سے بچیں. وَلَا تَغْتَرْ بِكَثْرَةِ الْحَالِكِينَ، اور یہ دیکھ کر پریشان نہ ہو کہ اکثریت تو یہ کام کر رہی ہے. الفاظ کیا استعمال کیے کہ ہلاک ہونے والے اگر زیادہ تعداد میں ہیں تو آپ دھوکہ نہ کھائیں، ہیں تو ہلاک ہونے والے چاہے زیادہ تعداد میں ہیں. تو یہ بڑی قیمتی عبارت تھی شیخ البانی رحمہ اللہ کی طرف سے. اس کے بعد کہتے ہیں امام شوکانی وَلَا يَقْعُدُ الْمُتَّبِعُ لَهَا حَتَّى تُوضَعَ، جنازے کی پیروی کرنے والا، جنازے کے پیچھے پیچھے چلنے والا، جنازے کے ساتھ چلنے والا نہ بیٹھے حَتَّى تُوضَعَ، جب تک کہ جنازے کو رکھ نہ دیا جائے. یہ کس کے بارے میں بات ہوئی؟ جنازے کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، اس کو کہا جا رہا ہے تو اس وقت تک نہیں بیٹھ سکتا جب تک کہ جنازہ زمین پہ رکھ نہ دیا جائے. اور اگلا مسئلہ بھی پڑھ لیں، پھر بعد میں وضاحت کریں گے. کہتے ہیں اگلا مسئلہ یہ کہ والقیام لہا منسوخ، جنازے کو دیکھ کر کھڑے ہو جانا یہ چیز منسوخ ہو چکی ہے، یہ کینسل ہو چکی ہے. یعنی کہ پہلے حکم یہ تھا کہ جنازے کو دیکھ کر آپ کھڑے ہو جائیں، اب یہ چیز کیا ہو چکی ہے؟ منسوخ ہو چکی ہے. اچھا، یہ دو الگ الگ مسئلے ہیں. ایک ہے اس کا بیٹھنا جو جنازے کے ساتھ ساتھ جا رہا ہے، اس کو کہا جا رہا ہے کہ تجھے بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ جنازے کو زمین پہ رکھ نہ دیا جائے. اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو جنازے کے ساتھ نہیں جا رہے، وہ جنازہ جا رہا ہے، وہ دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں، تو کیا وہ کھڑے ہوں گے؟ تو امام شوکانی کہہ رہے ہیں کہ پہلے یہ حکم تھا، اب یہ منسوخ ہو چکا ہے. اچھا، پہلے مسئلے کی طرف آتے ہیں. وہ کیا ہے مسئلہ؟ کہ جو جنازے کے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں ان کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ جنازہ زمین پہ رکھ نہ دیا جائے. حدیث روایت کرتے ہیں امام بخاری، نمبر ہے 1310 1310، اور امام مسلم روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 959 959. راوی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اذا رأیتم الجنازہ فقوموا، جب جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ. یہ آپ کا پہلا حکم ہے، جنازہ دیکھو تو کیا ہو جاؤ؟ کھڑے ہو جاؤ. فمن تبعہا، جو جنازے کے ساتھ ساتھ جا رہا ہے، جنازے کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے، فلا یقعد، وہ نہ بیٹھے، حتی توضع، یہاں تک کہ جنازے کو زمین پہ رکھ دیا جائے. تو اس حدیث میں کتنے مسئلے آئے ہیں؟ دو. ان میں سے جو پہلا مسئلہ ہے اس کے بارے میں امام شوکانی کہتے ہیں وہ منسوخ ہو چکا ہے کہ جنازے کو دیکھ کر کھڑے ہو جائیں. اور جو دوسرا مسئلہ ہے وہ اب بھی موجود ہے کہ جنازے کے ساتھ ساتھ جانے والے نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ جنازے کو زمین پہ رکھ نہ دیا جائے. اب آتے ہیں دوسرے مسئلے کے دلائل کی طرف کہ جناب کھڑے ہونا منسوخ کر دیا گیا ہے. تو اس بارے میں کئی ایک احادیث ہیں، یعنی کہ وہ احادیث جن سے پتہ چلتا ہے کہ جنازے کو دیکھ کر کھڑے ہونا چاہیے، وہ بھی کئی ایک احادیث ہیں. مثال کے طور پہ وہ حدیث جسے امام بخاری روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 1308 1308. امام مسلم روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 958 958. راوی عامر بن ربیعہ کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اذا رأى احدكم جنازہ فإن لم يكن ماشيا معها فليقم حتى يخلفها او تخلفه او توضع من قبل ان تخلفه. جب تم میں سے کوئی جنازہ دیکھے تو اگر وہ جنازے کے ساتھ ساتھ پیدل چل نہیں رہا تو اس کو چاہیے کہ کھڑا ہو جائے، یہاں تک کہ
وہ جنازے کو پیچھے چھوڑ دے. کیا مطلب؟ بہت آگے چلا جائے, آگے کہیں جا کر بیٹھ جائے تو الگ بات ہے. یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ جو جنازے کے ساتھ نہیں ہے. یا جنازہ اس کو پیچھے چھوڑ دے. کیا مطلب؟ جنازہ گزر جائے تو پھر آپ بیٹھ جائیں, یا جنازہ رکھ دیا جائے تو تب بھی آپ بیٹھ سکتے ہیں. اچھا, اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو تھا آپ کا ابتدائی حکم. آج کل کیا حکم ہے؟ تو آج کل یہ چیز منسوخ ہو چکی ہے. اس بارے میں شیخ البانی رحمہ اللہ نے بہت سے دلائل دیے ہیں اپنی کتاب احکام الجنائز میں. صفحہ نمبر اس کا ہے 100. کہتے ہیں شیخ البانی والقیام لہا منسوخ, جنازے کے لیے کھڑا ہونا یہ چیز منسوخ ہو چکی ہے. وہو علی نوعین, اور جنازے کے لیے کھڑا ہونا یہ دو طرح کا ہے. ایک یہ ہے کہ قیام الجالس اذا مرت بہ, جنازہ گزرا اور جو بیٹھنے والا ہے وہ کھڑا ہو جائے. دوسرے نمبر پہ وقیام المشیع لها عند انتہائها بالقبر حتى توضع للارض, دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ ایک آدمی جنازے کے ساتھ ساتھ جا رہا ہے, قبر تک جا رہا ہے, تو جب تک جنازہ زمین پہ رکھ نہ دیا جائے تو وہ کھڑا رہے. یہ دو مسئلے ہیں. کہتے ہیں, میں چند احادیث یہاں پہ آپ کے سامنے رکھوں گا. کون کہہ رہے ہیں؟ شیخ البانی رحمہ اللہ کا کے کلام کا مفہوم یہ ہے. اور کہتے ہیں حدیث ہے جناب علی والی. راوی کون ہے اس حدیث کے؟ جناب علی, لیکن روایات اس کی مختلف ہیں. پہلے نمبر پہ مسلم شریف کی حدیث ہے. جناب علی کہتے ہیں قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للجنازۃ فقمنا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے لیے کھڑے ہوئے تو ہم بھی کھڑے ہو گئے جنازے کی خاطر. ثم جلس فجلسنا, بعد میں آپ نے بیٹھنا شروع کر دیا. یعنی کہ جنازہ گزرتا اور آپ بیٹھے رہتے تو پھر ہم بھی بیٹھے رہتے. اس کا مطلب یہ کہ حکم منسوخ ہو گیا پہلا. پھر امام مالک روایت کرتے ہیں کہ جناب علی کہتے ہیں کان یقوم فی الجنائز, نبی علیہ السلام جنازوں میں کھڑے ہوتے تھے. ثم جلس بعد, بعد میں آپ بیٹھنے لگ گئے. تیسرے نمبر پہ واقد بن عمر بن سعد بن معاذ کہتے ہیں کہ میں بنو سلمہ کے جنازے میں حاضر ہوا تو مجھ سے نافع بن جبیر نے کہا اجلس, بیٹھ جاؤ, یعنی کہ تم کیوں کھڑے ہو, بیٹھ جاؤ. فإنی سأخبرک فی ھذا بثبت, میں تمہیں اس بارے میں قابل اعتماد بات بتاؤں گا. مجھے بتایا مسعود بن حکم الزرقی نے, انہوں نے سنا جناب علی سے, کوفہ میں جناب علی کہہ رہے تھے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرنا بالقیام فی الجنازہ, کہ آپ نے جنازے میں کھڑے ہونے کا حکم دیا, پھر آپ بعد میں بیٹھتے رہے اور ہمیں بھی بیٹھنے کا حکم دیا. اس کو روایت کے امام شافعی نے, امام احمد نے, امام طحاوی وغیرہ نے. تو یہ کئی ایک احادیث ہیں. تو ان احادیث سے پتہ چلا کہ جنازے کی خاطر کھڑے ہونا یہ چیز کیا ہو چکی ہے؟ منسوخ ہو چکی ہے. جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ آپ جنازے کے ساتھ جا رہے ہیں تو آپ نہیں بیٹھ سکتے جب تک جنازہ رکھ نہ دیا جائے, تو یہ چیز, یہ حکم اب بھی برقرار ہے. تو اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں. امام شوکانی نے اس موضوع پہ جو کچھ کہا ہے وہ ہم نے الحمدللہ پڑھ لیا ہے دلائل کے ساتھ. اللہ رب العزت ان احکام کی پابندی کرنے کی توفیق دے اور شریعت کی خلاف ورزیوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے. اس موقع پہ کی جانے والی بدعات سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.